وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، معزز سامعین اور مدرسہ دینیہ غازی پور کے عزیز طلبہ، ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ہمارے مربی اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا عزیز الحسن صدیقی صاحب دامت برکاتہم، جن کی دین کے تعلق سے، مدرسہ دینیہ کے تعلق سے اور اس علاقے میں اسلام کی نشر و اشاعت کے تعلق سے بڑی خدمات ہیں، اور ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا حضرت سعود الحسن صاحب ندوی جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں، وہ عذراء شفقت اور عذراء محبت مجھے بھی کسی موقع پر جب پروگرام ہوتا ہے تو یاد فرما لیا کرتے ہیں. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، میرے لیے ذرہ نوازی ہے ان حضرات کی کہ ایسے مبارک پروگراموں میں مجھ جیسے کم علم کو یاد کر لیا جاتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، مدارس اسلامیہ کی ضرورت آج پہلے سے بہت زیادہ ہو چکی ہے. مدارس ہماری زندگی کا حصہ ہیں. مدارس کے بغیر ہم کو نہ قرآن حاصل ہو سکتا ہے، نہ مسائل معلوم ہو سکتے ہیں، نہ اور شریعت کے دوسرے احکامات ہم کو مل سکتے ہیں. ہمارے بزرگ مشہور عالم دین جن کا نام ہم سب جانتے ہیں، عام ہے کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس پاور ہاؤس کے مانند ہیں. یہاں سے انسانی برادری میں، انسانی سماج میں بجلی تقسیم کی جاتی ہے. مدارس نہ ہوں تو علماء کہاں سے پیدا ہوں گے؟ مدارس نہ ہوں تو حفاظ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ مدارس نہ ہوں تو قرآن صحیح کرانے والے قراء کہاں سے پیدا ہوں گے؟ قرآن کی تجوید اور ترتیل مدارس میں سکھائی جاتی ہے. مسجدوں کو امام مدارس سے فراہم ہوتے ہیں. مسائل بتانے والے، جنازے کی نماز پڑھانے والے اور روزمرہ کے مسائل بتانے والے علماء انہی مدارس سے پیدا ہوتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ادارے میں، ہمارے علاقے میں ایسے ادارے موجود ہیں جو دین کی بڑی عظیم الشان خدمات انجام دے رہے ہیں. انہی مدارس میں ایک زبردست ادارہ، عظیم ادارہ مدرسہ دینیہ غازی پور ہے، جس کی ایک تاریخ رہی ہے. پورا غازی پور ضلع تاریخ ساز ضلع ہے، مردم خیز ضلع ہے. یہاں بڑے بڑے چوٹی کے علماء پیدا ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کی ایسی خدمت کی ہے، ایسا کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. غازی پور کی ایک تاریخ ہے، مدرسہ دینیہ کی ایک تاریخ ہے. مدرسہ دینیہ کی ایسی خدمات ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں اچھی طرح. یہاں کے لوگ مدرسے کی، غازی پور کی فکر کرتے ہیں، دیہاتوں کی فکر کرتے ہیں، مسجدوں کی فکر کرتے ہیں، عوام کی فکر کرتے ہیں. بہت سارے طریقوں سے، بہت سارے ناحیے سے مدرسہ خدمت انجام دے رہا ہے. مدرسے کے لوگ متفکر رہتے ہیں، گاؤں کے لیے بھی اور شہر کے لیے بھی، دیہاتوں کے لیے بھی، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں کہ وہاں دین کیسے پہنچے.
عقیدہ کیسے پہنچے، عقیدہ لوگوں کا صحیح عقیدے پر لوگ کیسے باقی رہیں گے، اس کے لیے لوگ فکر مند رہتے ہیں۔ یہاں سے وفود جاتے ہیں، یہاں سے اساتذہ جاتے ہیں، یہاں کے کارکنان جا جا کر محلوں کی اور دیہاتوں کی خبرگیری کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہم کو مدرسے سے مربوط ہونے کی ضرورت ہے اور مدرسے سے جڑنے کی ضرورت ہے اور مدرسے کی ضروریات کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ مدرسہ ہمارا خیال کرتا ہے تو ہم مدرسے کی ضروریات کا خیال کس طریقے سے کر سکتے ہیں، مدرسے کی کیا ضروریات ہیں، علماء کی کیا ضروریات ہیں، ائمہ کی کیا ضروریات ہیں، طلباء کی کیا ضروریات ہیں، اس کی فکر ہم نہیں کریں گے تو آخر کون کرے گا؟ آج ماشاءاللہ اس ادارے سے حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، ایک بڑی تعداد ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ قرآن کو یعنی ہمارے سینوں میں، ہمارے دل و دماغ میں ایسا رچا بسا دیتا ہے کہ ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ اور ایک ایک زیر و زبر ہم کو یاد ہو جاتا ہے، حفاظ کو یاد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی قرآن میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا چاہے، کوئی تحریف کرنا چاہے، کوئی اس کے اندر تغیر پیدا کرنا چاہے، یہ بات ممکن نہیں ہے، اور قرآن میں کوئی ادنا سی تحریف بھی نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ حفاظ موجود ہیں۔ یہ جیتا جاگتا یعنی نمونہ ہے اس بات کا کہ قرآن ان کو ازبر ہے، یاد ہے۔ ایک حرف اگر غلط پڑھا جائے گا یہ فوراً آگے بڑھ کر ٹوک دیں گے کہ یہاں زیر نہیں زبر ہے، یہاں چھوٹی سین یا بڑی شین ہے، اس کا لقمہ دینے کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے جو طلبہ نے حاصل کر لیا ہے، علم دین حاصل کر لیا ہے، ان کو دین کے مسائل معلوم ہو گئے، ان کو قرآن اچھا پڑھنا آ گیا، وہ قرآن ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، حروف کی صحت مخارج کے ساتھ وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سب سے بڑی دولت ہے، قرآن ہماری زندگی کی ضرورت ہے، قرآن کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، قرآن ہمارے لیے نظام زندگی ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہم نے ہدایت نامہ بنا کر اتارا ہے قرآن کو، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے، پورے کائنات کے لیے اگر کوئی رہنما کتاب ہے، کوئی ہدایت دینے والی کتاب ہے، سیدھا راستہ دکھلانے والی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے، اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ ساری کتابیں دنیا میں آئیں، سب مٹ گئیں، سب کے اندر تحریفات ہو گئی، سب کے اندر تبدیلی پیدا کر دی گئی، سب کے اندر خرد برد کر دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت جس نے قرآن کو نازل کیا وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کا محافظ بھی ہوں، قرآن کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اور کتابوں کی اور صحیفوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی تھی، وہ انبیاء کرام کے ذمہ تھی اور اس قوم کے ذمہ تھی جس قوم کے لیے وہ صحیفہ نازل کیا گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو یعنی اتارا اور یہ ذمہ داری لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور ہمیشہ اللہ تعالی حفاظت کرتا رہے گا۔ یہ حفاظ جو ہیں یہ اس دستے میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالی نے قرآن کا محافظ بنایا ہے۔ اللہ تعالی ان کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت لے رہا ہے، قاری قرآن کے ذریعے سے، حافظ قرآن کے ذریعے سے اور عالم قرآن کے ذریعے سے، مفسر قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالی قرآن کی حفاظت کا کام ہمیشہ لیتا رہے گا۔ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے، جبرائیل علیہ السلام حافظ قرآن تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے۔ یہ دور کا سلسلہ جو ہے قرآن سننے اور سنانے کا سلسلہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ مبارک سلسلہ قائم ہے۔
جب تک حفاظ کرام قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن کا دور کرتے رہیں گے اور قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں گے، عامل قرآن رہیں گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے، قرآن ان کے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ یہ نسخہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب قرآن یاد ہو جائے تو قرآن کو پڑھتے رہو۔ یہی ایسی کتاب ہے کہ جو ختم بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد بات شروع بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقہ بتایا ہے کہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، وہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی والناس پہ قاری پہنچتا ہے، حافظ پہنچتا ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتا ہے، سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس بات کا وہ پتہ دے دیتا ہے کہ ہم نے قرآن ختم نہیں کیا ہے، ہم نے قرآن شروع کیا ہے۔ پھر پڑھیں گے اور پھر پڑھیں گے اور پھر پڑھیں گے، کبھی یہ سلسلہ ہماری زندگی سے ٹوٹنے نہیں پائے گا، یہ سلسلہ ختم نہیں ہونے پائے گا۔ ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہے تو انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اس کے حافظ رہیں گے، اس کے محافظ رہیں گے، اس کو یاد کرنے والے بنیں گے اور اس پر عمل کرنے والے بنیں گے، اس کو پھیلانے والے بنیں گے، اس کی اشاعت کرتے رہیں گے قرآن کی۔ اب ذمہ داری ہے ان حفاظ کی جنہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے کہ وہ قرآن کا پیغام عام کریں، قرآن کے حروف کو عام کریں، قرآن کی تلاوت کو عام کریں۔ وہ اس بات کو لازمی قرار دے دیں کہ ان کے گھر کا کوئی فرد قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں رہے گا۔ وہ جائیں اپنے سماج میں، وہ جائیں اپنے خاندان میں، وہ جائیں اپنے معاشرے میں، تو اس بات کا پیغام لے کر جائیں کہ ہم حافظ قرآن بن کر آئے ہیں، اب ہم کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اب ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے، کی آواز سے ہمارے گھر یعنی منور ہو جائیں گے، ایک روشنی پھیلے گی، ایک نور پھیلے گا، قرآن کی برکتیں پھیلے گی، اس لیے کہ ہم حافظ قرآن بن کر آئے ہیں۔ وہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے چھوٹوں کو، اپنے برادری اور اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر فلاح چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تم سیدھے راستے پر قائم رہو اور تم کو کوئی طاقت تمہارے قدموں کو ڈگمگا نہ سکے، تو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کو کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی سنت۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ امانت ہے جو میں تم کو دے کر جا رہا ہوں، تم بھی اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا اور لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتے رہنا کہ وہ قرآن سے وابستہ رہیں۔ ہماری کامیابی، ہماری عزت، ہماری سربلندی، ہماری شرافت اس بات میں ہے، ہماری عزت اس بات میں ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ رہیں، قرآن ہمیشہ ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں، قرآن کی تلاوت کو ہم حرز جان بنا لیں کہ قرآن سے ہم کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ باطل طاقتیں لاکھ کوشش کریں گی، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کو ہم نہیں چھوڑیں گے، قرآن سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کہتا ہے قرآن سے دستبردار ہو جاؤ، ارے ہم اس کے ایک حرف سے، ایک زیر اور زبر سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی کہے کہ تم فرض نماز پڑھو، تہجد کی نماز نہ پڑھو، ہم اس کے لیے ہمیں یہ بات گوارا نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ پیجامہ پہنو لیکن ٹخنے کے نیچے پہنو، ٹخنے کے اوپر مت پہنو، ہمیں یہ بات بھی گوارا نہیں ہے۔ ہم اپنے تشخصات کے ساتھ دین پر قائم رہیں گے، ہم اپنے عقیدے کے ساتھ دین پر قائم رہیں گے، ہم اپنے عقائد کے ساتھ دین پر قائم رہیں گے، ہم اپنی مسجدوں کے ساتھ، اپنی اذانوں کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ اور تمام امور کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخشے ہیں، عطا فرمائے ہیں، ان سنتوں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہیں، اس کے ساتھ ہم زندہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے مر جانا گوارا ہے۔ ہم جان کی قربانی دے سکتے ہیں، ہم اپنی تجارت کی قربانی دے سکتے ہیں، ہم اپنے آل اولاد کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن دین سے ہم کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کے لیے جئیں گے اور دین کے لیے مریں گے، ہم اسلام پر جئیں گے اور اسلام پر مریں گے۔
اس کی اب ہم کو اس کا عزم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حالات تو بڑے خراب ہیں، روزانہ نئے نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، روزانہ نئی نئی باتیں پیدا کی جا رہی ہیں، روزانہ نئے نئے یعنی وہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ دوستو سوچ لو کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، مسلمان ایک زندہ قوم ہے، ہم زندہ قوم کی طرح رہیں گے، ہم مردہ قوم کی طرح نہیں رہیں گے۔ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کوئی دبانے کی کوشش کرے گا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ اور بھی چمکائیں گے۔ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ کافر کچھ بھی چاہیں، باطل طاقتیں کچھ بھی کر لیں اسلام کے خلاف، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس سے بڑی مخالفتیں اسلام کے خلاف کی گئیں، مسلمانوں کے خلاف کی گئیں، مدارس کے خلاف کی گئیں، مسجدوں کے خلاف کی گئیں، مدرسوں کو اجاڑنے کی کوشش کی گئی، مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی اور مسجدوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، قرآن کو جلایا گیا، لیکن کبھی بھی مسلمانوں کو من حیث الامت کوئی ختم نہیں کر سکا، کوئی طاقت دبا نہیں سکی۔ ہاں کچھ نقصان ضرور پہنچ سکتا ہے مسلمانوں کو، مدرسوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مسجدوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن مدارس کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان کا وجود کبھی نہیں مٹے گا، مسلمان کبھی نہیں مٹے گا، مسجدیں کبھی نہیں مٹیں گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ قرآن کی حفاظت کرے گا، قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہے اس کی حفاظت کرے گا۔ جن لوگوں نے قرآن کو پڑھ لیا ہے، قرآن کے حافظ بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا محافظ بن جائے گا، ان کے والدین کا محافظ بن جائے گا، ان کے اساتذہ کا محافظ بن جائے گا، ان دینی اداروں اور مسجدوں کا محافظ بن جائے گا جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، قرآن کے معنی سمجھائے جاتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، حدیث کی تشریح کی جاتی ہے۔ ان مدارس کو اللہ تعالیٰ کبھی برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ادارے ہمیشہ قائم رہیں گے اور اپنی آن بان کے ساتھ قائم رہیں گے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ فیصلے زمین پر لکھے جاتے ہیں، آدمی لکھتا ہے، وہ ریت کی طرح، ریت کے نشانات کی طرح وہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ جو فیصلہ آسمان پر لکھا جاتا ہے وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوتا ہے، جو زمین پر لکھا جاتا ہے، جو فیصلہ انسان کرتا ہے اللہ کی طاقت اس کو مٹا دیتی ہے، اس کو توڑ دیتی ہے اور وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ چیز آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ کے فیصلے کے سہارے زندہ ہیں، کسی اور کے سہارے زندہ نہیں ہیں۔ ہمارا اعتماد، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا ایمان ایک اللہ کی ذات پر ہے، اس دین پر ہمارا اعتماد ہے، اعتقاد ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں پیش کی تھی اور انہوں نے ہم کو تعلیم دی تھی کہ اسلام کے لیے جینا اور اسلام کے لیے مرنا، کبھی تم پیچھے مت ہونا، کبھی پسپا مت ہونا، کبھی تمہارے قدموں میں لغزش اور لرزہ نہ پیدا ہونے پائے، تمہارا ایمان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان دینی اداروں کو ہمیشہ باقی رکھے، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کے چلانے والوں کو، بالخصوص ہمارے مربی، ہمارے بزرگ حضرت مولانا عزیز الحسن صدیقی دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ طویل عمر عطا فرمائے، صحت، طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ ان کا وجود ہی بہت بڑی بات ہے، ان کا وجود ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے اور سرمایہ افتخار ہے مولانا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے کاموں میں، ان کے اعمال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور مدرسہ دینیہ سے جو فارغ ہونے والے طلبہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں روز افزو ترقیات عطا فرمائے، ان کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ تابناک بنا دے، روشن بنا دے، اور ان کے سروں پر آج دستار رکھی جائے گی۔ کل قیامت کے دن ایسی دستار ان کو پہنائی جائے گی، ان کے والدین کو جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگی، بھلا ان کا کیا حال ہوگا جو انہوں نے حفظ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو کیسا تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی
اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے کلمات سے ہمیں نوازا۔ مولانا کا یہ کی تواضع ہے، ان کا یہ بڑکپن ہے جو انہوں نے یہ الفاظ کہے، وہ خود اپنی جگہ ان کی ایک شخصیت ہے، ادارہ اس سے مستفید ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں میں تاثیر پیدا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس سلسلے کو اور مزید